مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیدۃ نساء اہل العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ام السادات، مخدومہ کائنات، سردار خواتین جہاں و جنا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ مبارکہ محدثہ عذرا سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت، معظمہ، ام الہاد، ام الحسنین، دختر مصطفیٰ بانو مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ جتنے میں نے القاب بولے ہیں ان کی ذات کے لیے بہت کم ہیں، لیکن جتنے بولے ہیں سب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے القابات ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمیت فاطمہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور اپنی بیٹی، اپنی نورزادی، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نورزادیاں تھیں؟ 4 نورزادیاں تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نورزادیاں، ان میں سے سب سے چھوٹی نورزادی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انما سمیت فاطمہ۔ فرمایا پتہ ہے کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَاطَمَهَا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کا نام، یعنی ان کا نام کیوں ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِأَنَّ اللَّهَ فَاطَمَهَا وَمُحِبِّهَا عَنِ النَّارِ۔ فقط آپ کا نام فاطمہ اور اس کا فائدہ فقط آپ کی ذات کو نہیں ہے، فقط آپ کی ذات کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، یعنی میری بیٹی کو، سیدہ خاتون جنت کو، اور ان کے جو محبین ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ سیدہ کائنات سے پیار کرنے والے کون ہیں؟ یاد رکھیے، پیار کا دعویٰ، یہ کلیم کوئی بھی کر سکتا ہے کہ مجھے پیار ہے، اگر ان کے نانا کی شریعت کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، یا ان کے نانا کے اصحاب پر کوئی طعن کرتا ہے، یا نانا کی مزید اور جو آل ہے، جو آپ کے اور اہل بیت ہیں، ان پر کوئی طعن کرتا ہے، تو یاد رکھیے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ سچا محب نہیں ہے۔ محب ان کا وہ ہے جو آپ کی تعلیمات پر بھی عمل کرتا ہو، آپ کے بابا جان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری بھی کرتا ہو۔
پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور پھر جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فاطمۃ احصنت فرجها فحرم اللہ ذریتها علی النار. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، بے شک میری فاطمہ، میری بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا یہ پاک دامن ہے. اس نے پاک دامنی کو اختیار فقط کیا نہیں ہے بلکہ پاک دامنی پر قائم رہی ہے. یہ پاک دامنہ ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو تو پھر کیا ہے، اس کی پاک دامنی کا کس کس کو فائدہ پہنچا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سنو فحرم اللہ ذریتها علی النار. ارے ان کی شان کیا پوچھتے ہو. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بیٹی کی شان تو کیا شان ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میری بیٹی کی اولاد ہے خالق کائنات جل وعلا نے ان پر بھی جہنم کو حرام رکھا ہے. دوزخ کی آگ ان پر بھی حرام ہے. اللہ اکبر. پھر جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، میں نے یہ مختصر آپ کا تذکرہ ہو رہا، احاطہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ کی شان کتنی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، یعنی سیدہ پاک آپ کے گھر میں حاضر ہوتی ہیں، بابا جان سے ملنے کے لیے آتی ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فقط کھڑے نہیں ہوتے بلکہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں اپنی بیٹی کو. اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ جو حضرت سیدہ خیر النساء سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا بتاؤ تو صحیح سیدہ کائنات ہے کیسی. اللہ اکبر. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہے اس حدیث مبارکہ کی. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال میں، گفتار میں، رفتار میں، جتنے بھی ظاہر کردار میں، صورت میں، سیرت میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ پاک سے بڑھ کر کوئی بھی مشابہ نہیں دیکھا. میں کیا دیکھتی ہوں کہ سیدہ بولتی ہیں تو ایسے وہ لگتا ہے جیسے مصطفیٰ بول رہے ہیں، سیدہ کلام کرتی ہیں تو ایسے لگتا ہے مصطفیٰ کلام کر رہے ہیں، سیدہ چلتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مصطفیٰ چل رہے ہیں، سیدہ بولتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مصطفیٰ بول رہے ہیں. اپنے بابا کی مکمل جو ہے وہ تصویر ہے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر یہ جو تصویر ہے مکمل، یہ جب بٹتی ہے دو حصوں میں پھر بٹتی ہے، ایک حسن ہے دوسرے حسین ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے متعلق پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح آپ کی سیرت کیا ہے، آپ صورتاً کیسے لگتی ہیں. جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ارشاد فرمایا نا، حضرت انس بن مالک کی امی جان کیا کہتی ہیں، اللہ اکبر. آپ فرماتی ہے کانت کالقمری، سبحان اللہ، کانت کالقمری لیلۃ البدر. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اما جان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان کے متعلق کیا کہتے ہو، وہ تو ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہے، ان کا چہرہ ایسے ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہے، وہ انتہائی حسین اور جمیل ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جو شان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بیان کیا گیا اس کا عکس سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور آپ کے پردے کا عالم کیا ہے. میں بس آخری بات، مختصر پیغام آج کے حوالے سے. آج آپ کے وصال کا دن ہے، آپ دنیا سے آج آپ نے 3 رمضان المبارک پردہ فرمایا. آپ کی سیرت کیا ہے. اللہ اکبر. آسمان نے نہ چاند نے نہ سورج نے کبھی آپ کا بال نہیں دیکھا. سیدہ کائنات نے اتنا پردہ اور اتنے حیا سے زندگی گزاری. اور پھر
اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ تم میرے خاندان سے، میرے رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ پہلے آپ روئیں اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ علم غیب، اللہ اکبر، غیب کا علم پوچھتے ہیں، میرے آقا کے غیب کا علم کیا ہے؟ اس کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیفیت کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک تو میں جانے والا ہوں دنیا سے، پردہ فرماؤں گا، اور دوسرا میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے آپ مجھ سے ملے ہوں۔ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا مسکراتی ہیں، اور پھر 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہوتا ہے، اور سیدہ کائنات آپ وصیت کرتی ہیں کہ میں نے چونکہ دنیا میں رہ کر اتنا پردہ کیا ہے، تو جو میرا کفن میں جسم ہو اس کی حیت بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ اور ارشاد کیا فرمایا کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو ایک جو چارپائی ہوتی ہے عام طور پر جس کے اندر کفن ہوتا ہے، کفن بظاہر باہر سے نظر آتا ہے، فرمایا اس کے اوپر کھجوروں کی چھال کے ساتھ ایک اور چھت تیار کیا جائے، اس چھت کے اوپر بھی کپڑا ڈالا جائے تاکہ میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ پردے کا یہ عالم ہے۔ اے میری بہن، اے میری ماں، اے میری بیٹی، دیکھ تو صحیح سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کتنا پردہ کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کے اس شعر پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و سے نسبت زہرا عزیز۔ اور پہلی نسبت کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، بانوے تاجدار حل عطا، مشکل کشا مرتضی مشکل کشا۔ اللہ اکبر۔ مادر مرکز پرکار عشق، وہ مادر قافلہ سالار عشق۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کا صدقہ پورے عالم کی مسلمان بیٹی، ماں اور سب پر رحمت فرمائے، بہن پر رحمت فرمائے۔ جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ سیدہ کائنات کی چادر کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کی عصمت، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہن کو پردے والی حیا والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور آج کے دن ضرور تیسرا روزہ ہے، اپنے گھروں میں ایصال ثواب کا اہتمام کیجیے۔ اپنی بیٹیوں کو بالخصوص، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بتائیے کہ سیدہ کائنات پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بیٹی تھی۔ اور آخری بات کر دوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی جس پر غصے ہوتی ہے، جس سے اس کی ناراضگی ہے، اس سے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور میری بیٹی جس کو پسند کرتی ہے رب بھی اسے پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ کائنات سے سچی محبت نصیب فرمائے، سرکار کے اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مرحبا آ گیا رمضان ہے، مرحبا